إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سورۃ البقرہ کی تفسیر کا سلسلہ بحمدللہ جاری ہے۔ سورۃ البقرہ کی تیسری آیت، پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف اور اس کے اندر متقین کے لیے جو ہدایت ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ بنیادی طور پر تیسری اور چوتھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی، یعنی کہ وہ پیچھے جو ہدی للمتقین فرمایا تھا، اس کے بعد ان متقین کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان کی ان دو آیات کے اندر، تیسری اور چوتھی کے اندر۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
ایک آدمی آیا جس کے بہت زیادہ سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بہت زیادہ کالے بال تھے. اس کے منہ پر چہرے پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ بندہ مسافر لگ رہا ہے، کیونکہ دھول مٹی کے اس دور میں سفر نہیں ہوتا تھا. چہرے پر بال مٹی پھنسی ہوتی تھی، چہرے کے اوپر مٹی اٹکی ہوتی تھی، ایسے سفر ہوتے تھے راجستھان کے پہاڑوں کے. تو وہ چہرے سے مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا. اور حیرت یہ تھی کہ ہم میں سے جتنے بھی وہاں لوگ بیٹھے ہیں کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. وہ آیا اور وہ 2 زانو ہو کر جیسے درمیانی پشاور میں بیٹھتے ہیں یا 2 سیٹوں کے درمیان جیسے بیٹھتے ہیں اسے 2 زانو کہتے ہیں. 2 زانو ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے ہی ٹانگوں کے اوپر رکھ لیے اور اس نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. آپ نے بتلا دیا جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور پھر اس نے پوچھا کہ فاخبرنی عن الایمان، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. 6 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائیں کہ جنہیں آپ ایمان کہتے ہیں. پہلی یہ کہ آپ ایمان اللہ پر لائیں، دوسرا اس کے فرشتوں پر، تیسرا اس کے رسولوں پر، چوتھا آسمانی کتابوں پر، 5واں روز قیامت یعنی کہ آخرت کے دن پر، اور چھٹا یہ کہ تو اپنی تقدیر پر ایمان لے کے آئے، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. جیسے دنیا کے اندر تیرا مقدر اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیج دیا تو اس پر ایمان رکھے تو یہ ایک ایمان کا جز ہے. 6 چیزیں بتلائیں. پھر اس نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے عبادت کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بتایا. پھر اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا پتہ ہے قیامت کا بارے میں. پھر اس نے قیامت کی نشانی کو ایک لمبی حدیث ہے. جب وہ چلا گیا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا یا اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں کہ یہ کون تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے جو آپ لوگوں کو آپ کا ایمان اور اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے. انہوں نے سوال پوچھے اور آپ نے جواب دیے. وجہ اور سبب یہ تھی کہ آپ جو میرے پاس بیٹھے ہیں اور دوسرے جو مسلمان میری امت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سیکھ سکیں. یعنی کہ ہمارا جو ان سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ جو ایمان ہوتا ہے وہ 6 چیزیں ہوتی ہیں. اللہ پر ایمان لے کے آنا، رسولوں پر ایمان لے کے آنا، جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان لے کے آنا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، برگزیدہ بندے تھے، ان پر وحی آتی تھی، وہ اپنی امت میں سب سے بہترین انسان تھے، وہ اللہ کے چنیدہ تھے اور وہ معصوم تھے. یہ ایمان لے کے آنے انبیاء پر. پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آئے کہ اللہ نے نظام قدرت جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے کہ ان کو حکم دیتا ہے وہ بارش برساتے ہیں، کوئی ہواؤں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں آ کر بچے کے لیے خوراک کا اہتمام کرتا ہے، وہ خوشی اور غمی کے سلسلے میں انسانوں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ فرشتوں پر ایمان لے کے آیا. اور احادیث میں فرشتوں کی اور قرآن مجید میں فرشتوں کی جو جیسی جیسی صفات بیان کی ہے ان میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے صرف ان پر قابل مطلق ایمان لے کے آنا کہ اللہ کے فرشتے ایسے ہی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آنا. اللہ کی کتابوں پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتاب قرآن مجید، زبور، تورات، انجیل یہ اتارے اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم اور موسیٰ اتارے، صحیفے اتارے دیا تو ان سب پر ایمان لے کے آنا. اور اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ یہ زندگی جو ہے نا وہ دائمی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک مقرر اور اصلی زندگی آئے گی، وہ روز قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر حساب دینا ہوگا. جو اللہ اپنی صرف خود بیان کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے جس دن لٹایا جائے گا کسی کو. اور اس کے بعد اپنی تقدیر پر ایمان لے کے آنا کہ وہ اچھی ہے بری ہے. انسان سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا تھا، حالانکہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ زیادہ معنی بات رکھتی ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کے آئے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے
یہ میری تقدیر کے لحاظ سے اچھا اور بہتر ہے، اس لیے میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس مصیبت پر اللہ کا یعنی کہ صبر کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق دے۔ اور یہ ایمان جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر، اس کے 3 اجزاء ہیں، یعنی کہ 3 اصول ہیں۔ پہلا یہ ہے اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اگر آپ زبان سے اس کا اقرار نہیں کریں گے تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کافر بنا زبان سے اقرار نہیں کرتے تو وہ کافر نہیں رہتے، یعنی کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان کا اقرار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد وہ تصدیق بالقلب، کہ اپنے دل کے ساتھ اس چیز کی، ان چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی تصدیق کرنا اپنے دل کے ساتھ، یہ ایمان کا ایک بنیادی جز ہے۔ اگر آپ دل کے ساتھ اس کی تصدیق نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر منافقین کی اس کو لسٹ میں رکھے گا، یعنی کہ منافقین کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث میں واضح طور پر یہ ہے کہ وہ دل سے ایمان قبول نہیں کرتے، زبان سے تو کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے وہ نعرے بھی لگاتے تھے کہ ہم آپ کے فدائین ہیں، ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن دل سے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، دل کے اندر پھوڑ تھی۔ تو ایمان کا یہ بنیادی جز ہے کہ ہم دل کے ساتھ اللہ پر ایمان کی، ان ساری چیزوں پر ایمان کی، ہم دل سے گواہی دیں، ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں برحق ہیں اور ایمان کا حصہ ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ ہم وعمل بالجوارح، کہ نیک اعمال کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے۔ بعض ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کا شمار بڑے بڑے علماء میں سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایمان کے جو اجزاء ہیں نا ان میں سے ایک اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب ہے، عمل اس کے اندر نہیں آتا۔ یہ بات عقلی طور پر بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحلق 29واں پارہ دوسری آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کا یہ جو تسلسل بنایا ہے کہ انسان مردہ تھا، بین السلب والترائی تھا، ہڈیوں اور سلب کے درمیان تھا، اللہ نے مرد عورت کو ملایا، سلب اور ہڈیاں ملی اور پھر اس سے انسان کا وجود نکلا، الذی خلق الموت والحیات۔ پھر جب اس کو ہم نے زندگی دی موت کے بعد، کس لیے دی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ کہتا ہے میں آزما کروں کہ تم میں سے کون بہتر ہے اچھے اعمال کرنے کے اعتبار سے۔ اس زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا اگر عمل کو نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر، اللہ کہتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں، تمام انسانیت خسارے میں۔ اب اللہ استثناء نکالتا ہے، ایگزٹ پوائنٹ ہے، تمام انسانیت خسارے میں، لیکن کون خسارے سے باہر ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ خسارے سے نکلے گا کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے گا۔ ایمان کے اجزاء میں سے ہے زبان سے مانیں، دل سے اس پر مہر لگائیں اور عمل کے ساتھ اس کے اوپر بالکل ٹک لگا کہیں کہ ہم ایمان لائے گے، اور کس طرح ایمان لائیں۔ الذین یؤمنون کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں ان ترین طریقوں کے ساتھ، زبان، دل اور عمل کے ذریعے، ان 6 چیزوں کے اوپر اور جتنی بھی باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بالکل کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب غیب سے مراد یہ ہے کہ جو چیز عقل اور نظر کے ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی کہ ہمارا عقل اور شعور اس کا ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل طور پر اس کا علم حاصل کر لینا۔ مثال کے طور پر یہ ڈبہ ہے، اب اس ڈبے کو میں اوپر نیچے اندر باہر سے ہر طرف سے دیکھ لوں اور مجھے پتہ چل جائے کہ اس کی کتنے کونے ہیں، اس کی کتنی لمبائی ہے، اس کی کتنی چوڑائی ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں رکھنے کی جگہ ہے، مطلب کہ میں نے اس کا ادراک کر لیا۔ علم اور ہوتا ہے، ادراک اور ہوتا ہے۔ ادراک ہوتا ہے کہ ہر طرح سے اس چیز کا علم حاصل کر لینا، اور علم صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں جان لوں کہ یہ ڈبہ ہے، اس کے اندر ٹیشو ہوتے ہیں، اور ادراک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنے ٹیشو ہیں، یہ کتنی مائش ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے، یہ کیسے بنا ہے، یہ اس پہ پیڑ کیسے ہوتا ہے، لکھا کیسے جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈبے کے بارے میں ادراک حاصل کر لیا۔
اب غیب کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں عقل اور حواس جو ہے نا، حواس خمسہ، ہاتھ، زبان، ناک، کان، آنکھیں، پاؤں، جو یہ ہے اس کے اوپر وہ ادراک حاصل نہیں کر سکتے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی ذات کا ہمیں علم تو ہے کہ یہ کائنات کا نظام جو ہے کوئی ہستی تو چلا رہی ہے نا، بارش پڑ رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، بالکل ایک ترتیب سے آ رہے ہیں، بالکل ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو یہ ذات باری تعالیٰ کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اس کا ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا لا ریب فیہ، شک نہیں کرنا۔ بندے اور اللہ کے درمیان جب کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ میں اسلام پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کے اللہ میں تم تک پہنچوں گا، شک کے بغیر پہنچنا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے نفسی کر کے لکھا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہاں پر شیطان اشکال ڈالے گا، اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ ہوتا تو نظر نہ آتا، اللہ تو ہوتا یہ نہ ہو جاتا، اللہ تو تصویر کا ہے، مجھے دین کیمرے کے عجیب عجیب اثرات ہے۔ اللہ نے کہا ان سے بچنا، غیب پر ایمان لے کے میں دکھاتا ہوں اپنے کرشمے۔ انبیاء کو بھی دکھائے تھے، لوگ جب انبیاء کو آگ میں ڈالتے تھے وہ آگ گلزار بنتی تھی میرے حکم سے۔ لوگوں نے جب انبیاء 313 میں لوگ 1000 کے جب جھوٹ لشکر پر آئے، میں نے وہاں پر اپنی قدرت دکھائی، لیکن تم غیب پر ایمان لے کے آئے۔ شک نہیں کرنا نعرے پر، ایمان غیب پر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی پیچھے جن کو ہم نظر جن کو دیکھ نہیں سکتے انبیاء آئے تھے، اس طرح کتابیں آئی تھیں، اور اس طرح آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ اب کئی لوگ ہیں، ہم لاہور میں پڑھتے تھے نا، تو وہاں پر کئی ایسے کیپٹلسٹ لوگوں سے ہمارا ہو جاتا تھا مکالمہ، تو وہ کہتے تھے بھائی سامنے دکھائیں، مادہ چیز دکھائیں جس پر ہم ایمان لیتے ہیں، کیا ہے جنت کہاں نظر آئے گی، دکھائیں ہمیں۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہوئی، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب ہر چیز ہم کہتے ہیں کہ ہم سائنس میں کتنے کتنے دعوے کیے، آپ دکھائیں مریض کہاں پہ، کون کیا ہے مریض کے اوپر، ایک اندازے بتا دینا کہ ایسا مریض ہوگا، وہاں پر یہ ہوگا، یہاں سے یہ ہوگا، زمین سورج سے کتنی دور ہے۔ اب کوئی معاملے تھوڑی کیا تھا، جس چیز کے اوپر یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں ان کو خود نے ناپا ہوا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے 1 کروڑ دور یہ فلاں میل دور آسمان ہے، کون کیا ہے آسمان کے اوپر؟ ہم کہتے ہیں یہاں سے چاند اتنی دور ہے، ایسے فضول سی باتیں کوئی نہیں جاتا ہے، یہ ہم چاند پر بھیج رہے ہیں یا ہم سورج پر بھیج رہے ہیں۔ یہاں پر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے جو بڑے ہوں گے، بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، مولوی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی کسی کے پاس کوئی گواہی اور ثبوت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرشمے ضرور دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ غیب پر ایمان لے کے اور پھر اس کے ساتھ آپ جب دل کے ساتھ تصدیق کرو گے، اس کے اندر جو سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر آپ لوگوں کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور غیب پر ایمان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 5 نمازیں جو فرض ہے نا اس کو پڑھنا، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہ پڑھ لیں، اس کے اندر کوئی مانک نہیں ہے، قید نہیں ہے کہ آپ اتنے نہیں پڑھنے اور اس سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ آپ نماز کو پڑھیں کم از کم 5 نمازیں فرض کو زیادہ سے زیادہ جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بخاری کی روایت ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے وہ واپس آنے لگا، توجہ نہیں کر سکے، نماز پڑھ کے وہ واپس آنے لگا تو اس نے کہا السلام علیکم حضرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹو نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ چونچنا نہیں کرتے، کیوں جی، کارے واسطے جی، وجہ کی ہے جی، مسئلہ دسو جی، سامنے میں سمجھ نہیں آ رہا، عقل نہیں مانی، ایسے نہیں کہتے کہ صحابہ کرام کا خاصہ ہوتا تھا۔ اب آج بڑی کانوں میں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس چلا گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر جاننے کا واپس 25 بار حضرت السلام علیکم، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلو نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ جا کے پھر نماز پڑھنے لگ گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر تیسری مرتبہ آیا، السلام علیکم کر کے جانے لگا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، وہاں پر رک گیا، حضرت جی مجھے تو یہی نماز پڑھنی آتی ہے، آپ بتائیں کون سی نماز پڑھنی، کیسے پڑھنی، پھر وہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے پھر اس کا نماز کا طریقہ بتایا، اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تھا اطمینان، ٹھہر کے پڑھنا، ٹھہر کے آپ نماز کو پڑھیں، رکوع اور سجود کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے، یہ صحیح حدیث سے جامع ترمذی کی، سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ اور آپ سے پوچھا کہ نماز کا چور کیا ہوتا ہے؟ کہتا جو رکوع اور سجود کے اندر رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اب یہ تیزی لگی ہوئی ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے جو حدیث جبریل سنائی ہے وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت۔ وہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ احسان کیا ہے، احسان بتائیں کہ عبادت کے اندر بلند ترین درجہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان کانک الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، عبادت اس طرح کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں کیفیت پیدا ہو سکتی تو کم از کم تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہمارا رب ہمیں نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہو تو ہم نے 150 کی سپیڈ کے ساتھ سپیڈ لگائی ہو، چل سکتا ہے، یہ نماز اللہ کو مطلوب نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز نہیں پڑھی۔ جب آپ نے نماز کا طریقہ بتایا اس بندے کو، پھر آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتی ہو دیکھتے ہو۔ اور حدیثیں بھری پڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری اٹھائیے، مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد، جامع ترمذی کے بعد سنن ابن ماجہ اور اس کے بعد سنن ابی داؤد اور موطا امام مالک، سنن دارمی اور کتنی ایسی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ اور صحابہ ایک ایک چیز، اور جو صحابی آپ کے بالوں کی گنتی کر کے بتا دیں، شمائل ترمذی کے اندر روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر 20 بال سفید تھے۔ اب بال کون گنتا ہے؟ وہ ایسے فدائین رسول علیہ السلام تھے، صحابہ کرام کی عظمت پر قربان جائے، آپ کے بالوں کے اندر جو سفیدی تھی وہ بھی گن کر امت کو بتا دیے کہ 20 بال سفید تھے۔ آپ کی جسمانی ساز، آپ کا چلن، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، کتنی مقدار میں سوتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کتنی دیر پڑھتے رہتے تھے، نماز میں کیا کیا پڑھتے تھے، کس طرح منہ کر کے پڑھتے تھے، کتنے لباس میں پڑھتے تھے، کہاں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، کس کے ساتھ پڑھتے تھے، کس آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، ایک ایک چیز پوائنٹ ٹو پوائنٹ صحابہ کرام نے بیان کیا اور ائمہ محدثین نے اس کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا۔ صرف ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو پڑھ لینا اور وہاں پر دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز قابل قبول ہے۔ روز قیامت اعمال کا جب اسکین لگے گا نا، محمد الفرق بین الناس، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، آپ کے اعمال کو سامنے رکھا جائے گا اور پھر امت کے اعمال لائے جائیں گے، اسکین کرائے جائیں گے، جیسے اے ٹی ایم کارڈ اسکین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کوئی بھی کارڈ اس کے اندر ڈالو وہ نہیں اٹھائے گا، وزٹنگ کارڈ ڈال لو، آئی ڈی کارڈ ڈال لو، کوئی اور کارڈ ڈال لو، وزنی کارڈ ڈال لو، جب تک وہ مشین اپنے مقدار کو نہیں دیکھ لے گی، آپ کو نہیں کہے گی کتنے پیسے چاہیے، اور پھر آپ کو وہ کوڈ مانگے گی، پھر آپ اس کے بعد پیسے دیں۔ اور یہ دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا، آ رہا کہہ رہا، نتھو کہہ رہا، کوئی ٹوٹ کے کہہ دے کہ یہ بات ایسے اور ہم اس کو مان لیں گے۔ اس کے اوپر پوری ہزاروں سال کی محنت لگی ہوئی ہے، محدثین نے اپنی زندگی کھپائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے۔ اس کے پورے طبقات موجود ہیں، رابطوں کی حالات زندگی موجود ہے، اور اس کو دیکھ کر پھر اپنے اعمال کو پھر ہم اپنا جائزہ لیں۔ ویسی نماز پڑھیں، نماز پڑھنا بہت ضروری عمل ہے اور یہ زندگی کی اساس ہے، زندگی کی بنیاد ہے۔ اور ہم اپنے ماتھوں پر محراب کو سجائے، اپنے ہم جو ہمارے گھٹنے ہیں وہ گس جائیں، ہمارے پاؤں پر سوجن آ جائے نمازیں پڑھ کے، پھر ایک دن پتہ چلے کہ یہ نماز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہیں، تو پھر ہماری حالت کیسی ہوگی۔ اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے، ویسی ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے، تبھی وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، کوئی بھی ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرا جائے، یعنی کہ متضاد ہو، اپوزٹ ہو، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، مردود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اثر پر اترنے والا یہ قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کی جو تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہونے سے خرچ کرتے ہیں۔
اللہ کے دیے ہونے میں سے ایک تو مال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تو آپ مال کو خرچ کریں، غریب کو دیں، مسکین کو دیں، فقیر کو دیں. اور اسی طرح اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے کہ جو آپ پر واجبی زکوٰۃ ہے اس کو ادا کریں، اور اس کے اوپر آپ پر نفلی صدقہ ہے کہ جو آپ اپنی طرف سے اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیں. تو اس سے یہ مراد. اب صرف اس سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ مال اللہ تعالیٰ نے اس سے خرچ کرنا ہے. اس سے مراد لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اس سے خرچ کرنا ہے. یعنی کہ یہ ہماری جو جسم صحت اللہ کی نعمت اللہ نے ہمیں دی، اسے ہم کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ کسی کی مدد کر دیجیے. لازمی نہیں کہ پیسے کسی ضعیف کی مدد کر دیجیے، کسی کا ہاتھ پاؤں کا سڑک پار کروا دیجیے، کسی اندھے کی مدد کر دیجیے، کسی کمزور اور ضعیف کی مدد کر دیجیے، اپنے سے بڑے کی مدد کر دیجیے، اپنے چھوٹے کی مدد کر دیجیے. اور اس طرح اس جسمانی صحت کے ساتھ دین کی تبلیغ کا کام کیجیے، اشاعت کا کام کیجیے، اپنی ذمہ داری سمجھیے. اس دین کی تبلیغ و اشاعت پر کس طرح دی اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، زبان دی ہے، یہ نعمتیں ہیں، اس کو استعمال کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر عزت دی ہے، یہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کسی ایک بندے کو معزز بنا دے اور لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، عزت کے کلمات سے بلائیں. تو عزت کا صدقہ یہ ہے، عزت میں سے خرچ کرنا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی عزت کریں، دوسروں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں. اختلاف رکھنا، مخالفین ہونا، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے گالی گلوچ دیں، آپ اسے برا بھلا کہیں، آپ اس کے خاندان کی طرف نسبتیں کر کے اس کو گالیاں دیں، یہ بری بات ہے. آپ اگر اختلاف رکھیں، اختلاف دنیا میں ہر طرح کے طبقات کے اندر اختلاف رہا ہے، علمی رہا ہے، عملی رہا ہے، لیکن کسی صورت بھی اس کی عزت کو اچھالنا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اگر آپ عزت والے ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو اس کا صدقہ یہ ہے اللہ کے دیے ہونے سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. تو آپ اپنی عزت کے صدقہ اس طرح کریں کہ دوسروں کی عزت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا تمسک، ہمارا انصاف یعنی کہ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے. اللہ ہمارے ملک پر، پوری دنیا پر آنے والی آفات کو ہم سے لے جائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. امت مسلمہ میں اتحاد اور امت مسلمہ کو غیروں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اہل قرآن سے بنائے. رمضان المبارک کے بالکل قریب ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان مبارک کے ساتھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن سے بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.